قرآن حکیم کا پڑھنا، قرآن حکیم کا سننا شفا ہے، قرآن حکیم کا دیکھنا بھی شفا ہے۔ اگر کوئی بالکل قرآن حکیم نہیں پڑھ سکتا، ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور بڑے بڑے اللہ نے ان کو مقام عطا کیے جو بالکل ان پڑھ تھے اور قرآن حکیم کو دیکھ کے یہ کہتے تھے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، تو اس کے بھی اثرات ہیں۔ قرآن حکیم دیکھنے کے بھی جو اثرات ہیں، میرے والد گرامی بڑے باکمال حافظ تھے، 56 مسلح کیوں پڑھتے ہیں قرآن حکیم؟ آپ کو تو اتنا یاد، اتنا زبردست حفظ تھا ان کا، اور ان کا وصال ہوا تو ان کی زبان پہ یاسین تھا، سورہ یاسین کے بڑے عاشق تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا اصل میں یہ سامنے قرآن میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے میں بھی بڑی برکات ہے، پڑھنے کی تو ہے ہی ہے، دیکھنے کی بھی بڑی برکات ہے۔ تو قرآن حکیم جو آدمی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو قرآن لکھنے والے معزز فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو شامل کرے گا، اور پھر قرآن حکیم جو آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم جس جلد میں ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح تلاوت قرآن حکیم جو لوگ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قلوب کو سرور ملتا ہے، روح کو نور ملتا ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے، ایک سکون طاری ہو جاتا ہے، اور تمام امراض روحانی ہو یا جسمانی ان سے شفا ملتی ہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر حافظ ناصر محمود سے۔ جی ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ غازی صاحب قبلہ، گفتگو کا آغاز سنن دارمی کی ایک حدیث سے کروں گا۔ ارشاد۔ سورہ یاسین اور طٰہٰ کی فضیلت کے باب میں یہ حدیث لائے امام دارمی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ملائکہ کے سامنے یاسین اور طٰہٰ خود تلاوت فرمائی۔ رب ذوالجلال نے تلاوت۔ اب جس کا اپنا کلام ہے جب وہ تلاوت فرمائے اور سننے والے فرشتے، تو فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا، قالت طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وطوبیٰ لمن جواف تحمل ھذا، انہوں نے کہا کہ وطوبیٰ لاجواف تحمل ھذا، ان سینوں کے لیے مبارک جو اس قرآن کو محفوظ کر کے اٹھائے پھریں گے، جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ وہ فرمایا وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور مبارک ان زبانوں کے لیے جو اس کلام کے ساتھ گفتگو کریں گی، قرآن مجید کو پڑھیں گی۔ اور الفردوس میں امام محدث لائے حدیث پاک، فرمایا طوبیٰ لمن یبعث یوم القیامۃ وجوفہ محشو بالقرآن، اور مبارک ہو اس امت کے لیے، اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ اس کا دل قرآن سے لبریز ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ قرآن مجید غازی صاحب قبلہ اتنی زبردست اللہ رب العزت نے اپنا کلام بھیجا کہ جس کو سکھانے والے پہلے معلم خود رب ذوالجلال، الرحمن علم القرآن، اس قرآن کا پہلا معلم رب ذوالجلال، اور اس قرآن کے پہلے معلم سیکھنے والے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو سنتے رہیں گے، سیدہ آج ہماری اسپیشل مہمان ہے۔ جی آج بہت شکریہ سر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ٹیم کو، آمین یا رب۔ تو ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، تبیانا لکل شیء، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ اما بعد، قرآن کریم بہترین کتاب ہے جو اشرف الانبیاء پر اس بہترین امت کے لیے نازل کی گئی جسے تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل، آسان اور مکمل ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو زبانوں پر جاری، سینوں میں محفوظ، مصاحف میں مکتوب اور تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اور پھر ہمیں اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ سورہ الفاتحہ سے شروع اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، نزل بہ روح الامین، جس کو روح امین لے کر آئے۔
امانت دار لے کر آئے، امین کے دل پہ اتارا، سبحان اللہ. اور وہ مصدوق بھی ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل مبارک پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، ایسی زبان کہ جو ہر کوئی سیکھ جاتا ہے. یہ عربی زبان کا بھی اعجاز ہے کہ یہ بہت آسان زبان ہے، اور ساری زبانوں کی ماں بھی ہے. ساری زبانوں کی ماں ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس لیے نازل کیا کہ امت کے لیے دستور اور مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو. اور اسی دستور کے ذریعے بھی آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام جو امی تھے، جو کوئی غلام تھے، بکریاں چرانے والے تھے، اسی کو لے کر وہ جب انہوں نے اس کو لیا، اپنے اخلاق میں ڈھالا اور اس کا دستور لے کر چلے، تو وہ امیر بھی ہوئے، گورنر بھی ہوئے، اور کسی حکمران نے لیا تو وہ لیڈر بنا، اور انصاف کے تقاضوں پر بھی پورا اترے. صبح میں ذکر کر رہی تھی کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا دوبارہ جب زوال ہوا تھا، تو ایک شخص تھا، وہ کسی کو قتل کر کے آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک پورا لشکر تھا اس کو مارنے کے لیے. تو ایک گھر میں اس نے نوک کیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر پناہ دی جائے. تو انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کسی کو قتل کر کے آ گیا ہوں. اور جنہوں نے پناہ دی اس کے بیٹے کو وہ قتل کر کے آیا ہوا تھا. اللہ. اور ایک تاریخ بدلی مسلمانوں نے اس قرآن کے ذریعے. اس قرآن نے جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور آج جو ہے یہ چیزیں یورپ نے لے لیں، اپنے قانون میں ڈال دیں، اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور ہم لوگ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی. اور پھر فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. یعنی یہ ایک ایسا کلام ہے اس جیسا کوئی بھی نہ لا سکا. عرب کے بڑے بڑے جو 14.5 صدیوں میں تو کوئی نہیں اس کا بڑے جواب بڑے لا شاعر سکا. تھے اور بڑے بڑے لہجے رکھنے والے، لیکن اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکا. جب اس کی میں برکات کی بات کرتی ہوں تو میں آپ کو ایک ریسنٹلی بتا رہی ہوں، میں 3 سال سے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہوں. میری اسٹوڈنٹ ہے نازیہ عزیز. ان کے دل میں سوراخ ہے، اچھا. میمن سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے. تو وہ کہتی ہیں میں نے اوج سے قرآن پڑھنا ہے. میرا یہ ہے کہ میرے پاس سے جو بھی پڑھ کے گیا میں نے کبھی اس کو نہیں ڈانٹا، بہت آرام سے پڑھایا. اگر کسی نے کہا کہ مجھے 10 دفعہ پڑھائیں تو میں نے 10 دفعہ پڑھایا اس کو، الحمدللہ.